آپ نے دیکھا یہ جو سوئٹزرلینڈ میں ایونٹ تھا اس میں صحافیوں کو لے جایا گیا تو ظاہر ہے وہ کوئی سب اپنے خرچے سے تو نہیں جا رہے تھے. اور 2 دن کی آگاہی مہم میں آپ نے کیا چیزیں دیکھی؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی یہ فروٹفل تھا یا یہ وقت کا یا کے پی حکومت کے خزانے کا سیاہ ہے؟ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ تاریخ میں ایک انوکھا اقدام ہے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے، یا یہ پہلا اقدام ہے کہ صحافیوں کو بلا کر وہ اپنے پروجیکٹ دکھا رہے ہیں؟ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سوال میں نے خود اٹھایا جب میری یار محمد خان نیازی صاحب جو کہ فوکل پرسن ہے، میڈیا کوآرڈینیٹر ہے، ان سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے سب سے پہلے سوال یہ اٹھایا کہ آپ نے یہ ٹرپ کیوں ارینج کیا ہے جبکہ یہ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے جو ہے وہ آپ ظاہر ہے سارا کچھ اس میں انتظامات کریں گے. السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل شاکر محمود امان دیکھ رہے ہیں. ہم خیبر پختونخوا میں موجود ہیں. صحافیوں کے لیے حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے جنگلات کے حوالے سے آگاہی مہم، ان کی کٹائی، ان کی آگاہی، اس سے متعلق جو ہے وہ ایک ٹور کا ارینجمنٹ کیا گیا ہے اور سمینہ پاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس حوالے سے پہلے بات کرتے ہیں، پھر کچھ کوشچن وہ بھی پوچھیں گے. بھابھی یہ بتائیے گا کہ کروڑوں روپے کا ٹور ہے اور اس ٹور کے حوالے سے جو اس وقت سوشل میڈیا صارفین ہیں وہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سوال میں نے خود اٹھایا جب میری یار محمد خان نیازی صاحب جو کہ فوکل پرسن ہے، میڈیا کوآرڈینیٹر ہے، ان سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے سب سے پہلے سوال یہ اٹھایا کہ آپ نے یہ ٹرپ کیوں ارینج کیا ہے جبکہ یہ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے جو ہے وہ آپ ظاہر ہے سارا کچھ اس میں انتظامات کریں گے. تو ان کا جواب اس پہ یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ جو نیشنل میڈیا ہے اس کے اوپر اس طرح سے خیبر پختونخوا حکومت کے مختلف پروجیکٹس کے اوپر اور باقی موقف کے اوپر اتنی انہیں سپیس نہیں ملتی ہے. تو پازیٹیو رپورٹنگ وہاں تو بالکل کوئی نہیں ہوتی، نیگیٹو رپورٹنگ ہوتی ہے جو بھی کے پی کے حوالے سے ہوتی ہے. دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو اگر دینا ہے تو ہم کس طرح سے دے سکتے ہیں کہ اگر ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہیں یا کوئی غلط فہمیاں ہمارے پروجیکٹ سے متعلق، چیزوں سے متعلق، تو ہم اس کی کاؤنٹر نیریٹو کیسے اس کا لا کے دے سکتے ہیں. تو اگر ہم کوئی اشتہار چھاپتے ہیں تو اس پہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ جی آپ اشتہار چھاپ رہے ہیں، آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں. تو اب ہمارے پاس پھر اپنا ورژن دینے کا کیا طریقہ ہے؟ تو ہم نے اس لیے مختلف یعنی شہروں سے صحافیوں کو انوائٹ کیا کہ وہ خود آ کے وزٹ کر کے دیکھ سکیں کہ جو باتیں سوشل میڈیا پر ہوتی ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے اور سچائی کیا ہے. ظاہر ہے کہ اگر ہم ایک پریس کانفرنس میں بتائیں گے تو ہر کوئی یہ کہے گا نا کہ ظاہر ہے آپ تو آ کے اپنے فیکٹس بتا رہے ہیں، ضروری تو نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن جب صحافی خود وزٹ کریں گے، وہاں جا کے کمیونٹی سے بات چیت کریں گے، خود چیزیں دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، تو وہ بہتر اس پوزیشن میں ہوں گے کہ انہیں ہمارے طرف سے پوائنٹ آف ویوز جو ہیں وہ بھی آئیڈیا ہو سکیں کہ وہ کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی ظاہر اپنی ججمنٹ ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا. میرے خیال ہے کہ ان کی بات میں کچھ حد تک بات ٹھیک بھی ہے. اور دوسرا یہ بھی ایک مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر ہر حکومت جو ہے وہ مختلف، اور ہم خود صحافی ان چیزوں پہ تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کام نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، تو پھر ان کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ جی آپ جا کے دکھا لیں. اصل چیز یہ کہ آپ کا پرپس کیا ہے. اور اس میں زیادہ شور مچا وہ یہ تھا کہ جی 100 سے زائد صحافی آ گئے ہیں. تو ظاہر اگر وہ واقعی سب صحافی اتنے بڑی تعداد میں ہوتے تو وہ تو بہت زیادہ ایکسپینڈیچر ہوتا. 100 سے زائد کو دعوت تھی ان کی طرف سے، لیکن اس میں انہیں بھی آئیڈیا تھا دعوت دیتے ہوئے کہ ظاہر سب تو نہیں جوائن کرتے. تو اس میں میرا خیال ہے ہم لوگ آپ کے سامنے ہی ہیں، 10-12 لوگ ہیں، اور جو ہم لوگوں کا ایک انہوں نے انتظام کیا ہے اس لحاظ سے اس میں پنجاب سے بھی ہیں، اس میں اسلام آباد سے بھی ہیں، اور آگے میرا خیال ہے انہوں نے خیبر پختونخوا کے بھی لوگ انکلوڈ ہوتے جا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ باتیں تو پھر اس میں ہر طرح سے ہو سکتی ہیں، بالکل یہ تنقید جائز بھی ہوتی ہے، پوچھنا چاہیے کہ ٹیکس پیئر کی منی پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی سننے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ تاریخ میں ایک انوکھا اقدام ہے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے، یا یہ پہلا اقدام ہے کہ صحافیوں کو بلا کر وہ اپنے پروجیکٹ دکھا رہے ہیں؟ ہاں نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ پہلی دفعہ کچھ ایسا ہوا ہے، بلکہ میں ابھی آپ کو معلوم ہے ہمارے ساتھ ہی صحافی ایک ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ وہ سندھ کے بھی اسی طرح ایک پروجیکٹ کے لیے جا چکے ہیں اور انہوں نے وہاں کے پروجیکٹس دکھائے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ جا کے. کچھ صحافی یہ بھی کلیم کر رہے تھے کہ ایون عمران خان صاحب کے ساتھ بھی گئے. اور ابھی آپ نے دیکھا یہ جو سوئٹزرلینڈ میں ایونٹ تھا اس میں صحافیوں کو لے جایا گیا تو ظاہر ہے وہ کوئی سب اپنے خرچے سے تو نہیں جا رہے تھے. اور پنجاب میں بھی کئی جو ان کی ٹیمز کے لوگ ہوتے ہیں وہ ساتھ جاتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ. تو یہ تو ہمیشہ ہم دیکھتے ہی ہیں کہ پریکٹس میں ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ کم سے کم ہونا چاہیے، میرٹ بیس ہونا چاہیے، اور بہت سے لوگوں کو باری باری موقع ملنا چاہیے. تو اگر اس طرح سے ایک ان کی اویئرنیس پروگرام کے لیے یا اپنے پوائنٹ آف ویو دینے، پارٹی کے لوگ جو ہیں شہباز گل خاص طور پر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی جو ہے وہ کانفلکٹ موجود ہے؟
हाँ, सर्टेनली कुछ ऐसा है, कुछ साफी बहुत सारे तनकीद भी कर रहे हैं, कुछ इनके अपने लोगों को भी मैंने देखा कि उन्होंने भी बात की, तो मेरा ख्याल है कि उनका क्वेश्चन रेज करना कोई बुरी बात नहीं होती। अगर कोई क्वेश्चन रेज कर रहा है, पूछ रहा है, तो ये अच्छी बात है कि भाई क्या एक्सपेंडिचर है, कैसे इसको किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्या जरूरत थी, अच्छी बात है अगर कोई पूछ रहा है। लेकिन उसका जो पर्पज है, मुमकिन है कि कोई अंदरूनी डिफरेंसेस की वजह से जानबूझ के बाज चीजों को ज्यादा हाईलाइट करके और उस तरह से बताया जाता है। और कुछ हमने अभी देखा भी है कि कुछ इनके अपने आपस के कोऑर्डिनेशन के भी इश्यूज हैं, जैसे हाँ, अभी ये शफी जान साहब जो वजीर इत्तलात हैं, उनको शायद नहीं पता था इस विजिट के हवाले से कुछ ज्यादा कोऑर्डिनेशन उनके साथ नहीं की गई। तो मेरा ख्याल है कि इसको ज्यादा अगर वो बेहतर होता कि अपनी पार्टी में किस चीज के हवाले से कोऑर्डिनेशन की जाती। मैं एक और चीज भी कह लूं कि ये जो सारा प्रोजेक्ट था और जिस तरह से इसको वो किया जा रहा था, वो जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट महकमा है, वो उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया था और उन्होंने अपना जो उनका एक मीडिया का बजट था उसमें से इसकी एलोकेशन हुई है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई सीक्रेट फंड से कोई पैसे लेके या उसको मैनेज किया गया उस तरह, लेकिन ये उनके अपने डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव था और उसमें उन्होंने अपने बजट में से जो है वो उसको। ये 2 दिन की आगाही मुहिम में आपने क्या चीजें देखी, आप क्या समझती हैं कि वाकई ये फ्रूटफुल था या ये वक्त का या केपी हुकूमत के खजाने का स्याह है? देखिए, ज्यादा तो नहीं होता, जब आप बाहर निकलते हैं आप कुछ ना कुछ चीजें एक्सपोजर मिलता है, आप दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी डेवलप होती है और आप जाहिर है उसी हिसाब से फिर दूसरों को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। जहाँ तक ये बात है कि हमने क्या देखा, तो जाहिर सी बात है हम लोग जब दूर होते हैं बहुत सारे मामलात से डायरेक्टली हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, तो हमें यही पता होता है कि वाकई शायद वहाँ बड़े कुछ माफियाज हैं और बड़े कोई। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल कोई माफिया नहीं होगा, बिल्कुल कोई स्मगलिंग नहीं हो रही, बिल्कुल कोई इलीगल फॉरेस्टेशन नहीं हो रही, लेकिन ये जरूर है कि उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू से सुने तो पता चलता है कि अच्छा भी वो ज्यादा पैसे तो वहाँ के जो अपने ऑनर्स हैं, फॉरेस्ट के ऑनर्स हैं, उनके पास जा रहे हैं, प्राइवेट ऑनर्स हैं। ये भी पता चलता है कि लीगल और इलीगल जो है उसमें किस तरह से फर्क है और उसका पूरा एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो उसको परमिशन देते हैं। तो जाहिर है उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। बाकी मेरा ख्याल है कि जो कम्युनिटी है उनसे इंडिपेंडेंटली भी हम बात कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो उससे भी हमें पता चलेगा। जाहिर है गवर्नमेंट या महकमा तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देगा ना, चीजों को बताएगा। हमें लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए कि जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनके क्या इस पे मसाइल है या वो वाकई इस चीज से समझते हैं। तो बहुत सारी नए इसमें चीजें पता तो चली हैं सर्टेनली कि तो ये एंगल्स भी हैं इनमें जो कि अदरवाइज हमें नहीं मालूम थे, तो ये इसमें है। जी बिल्कुल, समीना पाशा हमारे साथ मौजूद थी और इस ट्रिप के हवाले से, इस दौरे के हवाले से जो सवालात किए जा रहे थे उनके जवाब भी दिए हैं और हमने जो चीज़ें सीखी हैं इस टूर के आखिर में मैं इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात करूंगा। यानी अब तक जो मैंने चीज़ें सीखी इसकी आगाही से मुतल्लिक, जो वहाँ पर लोग हैं, मकामी लोग हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स हैं और वहाँ पर जो दरख्तों की कटाई का एक तरीकाकार है और फिर नए दरख्त लगाने का जो तरीकाकार है, ये बड़ा ज़बरदस्त था हमारे लिए। सीखने का बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ, तो ये भी हम आपको तफसील से बताएंगे। अभी हम इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।